أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are going to discuss about the investments and its types. Lecture number 9 for BBA second Macroeconomics. آج ہم انویسٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں, اس سے پہلے ہم نے کنزمپشن ڈسکس کیا ہے ان فارم آف سی. پچھلے لیکچرز میں آپ دیکھ لیں کہ کنزمپشن کیا ہوتا ہے, کس طرح اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور وہ اس کا انکم کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ آلریڈی ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے. یہ کنزمپشن ہے. اس کے بعد ہم نے سیونگ بھی ڈسکس کیا ہے کہ سیونگ کس چیز کا فنکشن ہے, کس طرح ایفیکٹ ہوتا ہے. مارجنل پروپینسٹی آف سیو سے کیا مراد ہے, مارجنل پروپینسٹی آف کنزیوم سے کیا مراد ہے, اس کے ایوریجز کون کون سے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. دیکھیں, جنرلائز فارم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا انکم جنریٹ ہوتا ہے, ہمارا انکم سٹارٹ ہوتا ہے, سو ہم اس انکم کے ساتھ دو کام کرتے ہیں. یا تو ہم اسے کنزیوم کرتے ہیں یا تو ہم اسے سیو کرتے ہیں. یعنی میری 100 روپے انکم ہے, آمدنی ہے, سو اس میں فار ایگزامپل اگر میں 80 روپے گڈس اینڈ سروسز بائی کرتا ہوں, صرف کرتا ہوں, سو 20 روپیز میری سیونگ ہو گئی. اب یہ جو 20 روپیز ہے یہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ فردر انویسٹمنٹ میں جاتی ہیں. ہم اس کے فردر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہم انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس پرپس کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے اور زیادہ پروفٹ یا ریٹرن حاصل ہو. سو دیٹ از انویسٹمنٹ. سو انویسٹمنٹ کو ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ اٹ اسٹیٹس دیٹ by investment it is meant an addition to capital such as occurs when a new house is built or a new factory is built. Investment means making an addition to the stock of good in existence. یا ہم نیا گھر خریدتے ہیں یا ایک فیکٹری نئی خریدتے ہیں, لگاتے ہیں اس کو. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاس گڈز موجود ہیں اس میں ہم فردر ایڈیشن کرتے ہیں اور گڈس کو انکلوڈ کرتے ہیں. سو یہ بھی اکنامکس میں انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. سو انویسٹمنٹ از دا ایکٹ آف ایلوکیٹنگ ریسورسز. انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ایک ایکٹ آف ایلوکیٹنگ ریسورسز ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس وسائل ہیں, قدرتی وسائل ہیں, ان کو اس طرح ایلوکیٹ کرنا جس میں یوزولی ہم منی کی بات کرتے ہیں, ود دا ایکسپیکٹیشن آف جنریٹنگ این انکم اور پروفٹ. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے ہم فردر اور انکم جنریٹ کریں یا اور پروفٹ حاصل کر لیں. انویسٹمنٹ کہلاتا ہے. یو کین انویسٹ ان انڈیور سچ ایز یوزنگ منی ٹو اسٹارٹ اے بزنس اور ان ایسٹس سچ ایز پرچیزنگ دا ریئل اسٹیٹ اینڈ ہوپ آف ری سیلنگ اٹ لیٹر ایٹ دا ہائر پرائز. یعنی آپ جو منی کو انویسٹ کرتے ہیں, جو آپ کی سیونگ ہے, وہ انویسٹمنٹ بن جاتی ہے. کس طرح بن جاتی ہے؟ یا تو ہم اسے بزنس سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں یا ایسٹس میں انویسٹ کرتے ہیں, یا ہم اس سے ریئل اسٹیٹ پراپرٹی وغیرہ خریدتے ہیں اور اس مقصد سے خریدتے ہیں تاکہ فردر جا کے ہم اس کو ریسیل کر لیں ہائر پرائس پہ اور ہائر ریٹرن اس سے کما لیں. سو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے, investment is a conscious act of individual or an entity that involves deployment of money, cash in securities or assets issued by any financial institution with a view to obtain a target returns or a specified period of time. یعنی ہم تب جا کے ہم جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں سو ہمارا ایک خاص ٹارگٹ ہوتا ہے. اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ آف ٹائم میں جب ہم پیسے لگاتے ہیں, کیش لگاتے ہیں ان ایسٹس میں بائی اینی فائنینشیل انسٹیٹیوشن, تو وہ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف انویسٹمنٹس ہیں. اٹونومس انویسٹمنٹ ہے, انڈیوس انویسٹمنٹ ہے, فائنینشیل انویسٹمنٹ, ریئل انویسٹمنٹ, planned investment, unplanned investment, gross investment and net investment. So further slides میں ہم اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. autonomous investment, جس طرح ہمارے پاس اس سے پہلے کنزمپشن تھا, autonomous consumption, یعنی جب انکم لیول 0 ہوتا ہے اسٹل ہم کچھ نہ کچھ کنزیوم کرتے ہیں, ہم اس کو autonomous consumption کہتے ہیں. سو اسی طرح انویسٹمنٹ بھی ہے.
So investment which does not change with the change in income level is called as autonomous or government investment. وہ انویسٹمنٹ جو کہ انڈیپینڈنٹ آف انکم ہوتا ہے, انکم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کو ہم autonomous investment کہتے ہیں. Autonomous investment remains constant irrespective to the national income level. اس سے کیا مراد ہے؟ ریمینس کانسٹنٹ, یہ کانسٹنٹ ہی ہوتا ہے اور اس کا انکم لیول کے ساتھ جو آمدنی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وچ مینس ایون اف دا انکم از لو autonomous investments remain the same. ظاہری بات ہے اگر وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے, ایک مقدار میں ہوتا ہے, تو وہ سیم ہی رہتا ہے, انکم کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. It refers to the investment made on houses, road, public buildings and other parts of infrastructure. The government normally makes such type of investment. جتنے بھی جو گورنمنٹ ہے وہ autonomous investment کرتے ہیں. عام لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ڈیپینڈ کرتا ہے انکم پہ, لیکن گورنمنٹ کا جتنا بھی انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف انکم ہوتا ہے, لیول آف انکم ہوتا ہے. So that is why وہ کیا کہہ جاتا ہے, that is called as the autonomous investment. اس کا ہم گرافیکلی جب دیکھتے ہیں, سو اس سائڈ پہ ہم انکم لیتے ہیں اور اس سائڈ پہ فار ایگزامپل ہم انویسٹمنٹ لیتے ہیں, سو یہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن بنے گا, مینس یہ کانسٹنٹ ہے, اس میں کوئی چینج نہیں آتا. اب کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس اٹانومس انویسٹمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے؟ اس میں ہمارے پاس پاپولیشن آتا ہے, یعنی انکم لیول تو نہیں کر سکتا لیکن پاپولیشن آف اے کنٹری وہ افیکٹ کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی افیکٹ کر سکتی ہے اٹانومس انویسٹمنٹ کو. اس کے علاوہ ویدر کنڈیشن ہو گئی, یا ہمارے پاس پولیٹیکل سچویشن بھی ہو گئی, یا پولیٹیکل پالیسیز بھی ہو گئی, یہ کیا کرتے ہیں, یہ اٹانومس انویسٹمنٹ کو افیکٹ کر سکتی ہے. اور انکم لیول بالکل نہیں کر سکتی, وہ انڈیپینڈنٹ آف انکم ہوتی ہے, اس لیے یہ بالکل ایک اسٹریٹ لائن نظر ہمیں آتا ہے گراف میں. اب آتے ہیں انڈیوس انویسٹمنٹ کی طرف. انویسٹمنٹ وچ چینجز ود دا چینجز ان انکم لیول از کالڈ ایز انڈیوس انویسٹمنٹ. وہ انویسٹمنٹ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لیول آف انکم پہ, انڈیوسڈ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے. جتنا لیول آف انکم زیادہ ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا, انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوگا. انڈیوس انویسٹمنٹ از پازیٹیولی ریلیٹڈ ٹو دا انکم لیول. پازیٹیو ریلیشن سے کیا مراد, یعنی دونوں سیم ڈائریکشن میں انکریز ہوتے ہیں یا سیم ڈائریکشن میں ڈیکریز ہوں گے. دیٹ از دا ہائی لیول آف انکم انٹرپرینیورز آر انڈیوس ٹو انویسٹ مور اینڈ وائس ورسا. یعنی اب ایک انٹرپرینیور ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, وہ زیادہ اس کا انکم لیول زیادہ ہو تو ظاہری بات ہے وہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ کرے گا. اینڈ وائس ورسا سے مراد, یعنی کہ اگر اس کا انکم لیول لو ہو سو وہ انویسٹمنٹ بھی پھر کم کرے گا. ایٹ اے ہائی لیول آف انکم کنزمپشن ایکسپینڈیچر انکریزز, دس لیڈس ٹو این انکریز ان انویسٹمنٹ آف کیپٹل گڈس ان آرڈر ٹو پروڈیوس مور گڈس. اور ہم یہ کس لیے کرتے ہیں, تاکہ ہم اس سے فردر اور گڈس پروڈیوس کر لیں. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ y از ایکول ٹو سی پلس ایس. ہماری جو آمدنی ہے وہ کس چیز کے برابر ہے, کنزمپشن پلس سیونگ کے برابر ہے, اور سیونگ اٹ سیلف جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے برابر ہے. سو ہم اس ایکویشن کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ y از ایکول ٹو سی پلس آئی, یعنی جتنا ہمارا انکم کا لیول زیادہ ہوگا سو انویسٹمنٹ بھی اتنا زیادہ ہوگا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ از اے فنکشن آف انکم, یعنی ان دونوں میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. اگر ہم اس کو گرافیکلی دیکھتے ہیں, سو گرافیکل وے میں یہ کس طرح ہوگا, یہ ایک اسٹریٹ اپورڈ لائن بنے گا. اس سائڈ پہ ہم انکم لیں گے اور اس سائڈ پہ ہم انویسٹمنٹ لیں گے. سو یہ دیکھیں جتنا انکم زیادہ ہو رہا ہے اتنا ہی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے ایک اسٹریٹ لائن, ایک اپورڈ سلوپنگ کرو بن رہا ہے which shows a positive relationship between income and investment. یہ نیچے جو لائن آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے انویسٹمنٹ کا, یہ یہاں پہ اس لیے ہے بیکاز آف دا نیگیٹو سیونگ, جو کہ آٹونومس سیونگ کی وجہ سے ایک نیگیٹو آ رہا ہے. سو انویسٹمنٹ کا کرو ہمیشہ نیگیٹو سے سٹارٹ ہوگا بیکاز سیونگ کا نیگیٹو سے سٹارٹ ہو رہا تھا, اور یہ تب جا کے پازیٹیولی اوپر جائے گا. ناؤ اب ہے فائنینشیل, تھرڈ پوائنٹ ہے فائنینشیل انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ میڈ ان بائنگ فائنینشیل انسٹرومنٹس سچ ایز نیو شیئرز, بانڈ, سیکیورٹیز ایکسیٹرا از کنسیڈرڈ ایز فائنینشیل انویسٹمنٹس. جب ہم بانڈس, سیکیورٹیز یا شیئرز
خریدتے ہیں، یہ فائنینشیل انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں. However, the money used for purchasing existing financial instruments such as old bonds, old shares, etc. cannot be considered as financial investment. It is mere a transfer of financial assets from one individual to another. In financial investment, money invested for buying new shares and bonds as well as debentures have positive impact on the employment level, production and economic growth. یعنی اس سے مراد یہ فائنینشیل انویسٹمنٹس وہ ٹائپس آف انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جب ہم شیئرز، بانڈز یا سیکیورٹیز وغیرہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں اس پرپس کے لیے تاکہ اس سے ہمیں فردر فیوچر میں ہائر ریٹرنز ملیں، سو وہ فائنینشیل انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں. اور اس کیس میں کون سی انویسٹمنٹس ہیں کہ صرف ہمارے پاس نیو شیئرز اینڈ بانڈ سیکیورٹیز وغیرہ انکلوڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ریئل انویسٹمنٹ، اس کو ہم اکنامک انویسٹمنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. انویسٹمنٹ میڈ ان نیو پلانٹ اکوپمنٹ، کنسٹرکشن آف پبلک یوٹیلیٹیز، اسکولز، روڈز، ریلویز از کنسیڈرڈ ایز ریئل انویسٹمنٹ. جب ہم اسکولز وغیرہ، یوٹیلیٹیز وغیرہ، روڈز، ریلوے، جتنے بھی کنسٹرکشن کے ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، نئے کام ہوتے ہیں، وہ ریئل انویسٹمنٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. ریئل انویسٹمنٹ in new machine tools, plant equipment purchase, factory building increases the employment, production and economic growth of a nations. دیکھیں اب اگر پروڈکشن ڈیولپمنٹ کام زیادہ ہوگا، ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ تاکہ آپ ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نیو فیکٹریز لگائیں، نیو روڈز، نیو بلڈنگز، ایئرپورٹ، ریلوے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہے. نیو اسکولز وغیرہ یہ تعمیر کریں، یہ ڈیولپمنٹ کے کام ہے. سب جب یہ ہوں گے سو ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے بے روزگاری ختم ہوگی، امپلائمنٹ اور روزگار کا لیول ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، پروڈکشن آپ کی جتنی پیداوار ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے. جب یہ دونوں انکریز ہوں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی ایک معاشی ترقی، اکنامک گروتھ بھی آئے گی آف دا نیشن. Thus real investment has direct impact on the employment generation and economic growth. یعنی جتنے بھی ہمارے پاس ریئل انویسٹمنٹ ہے یا اکنامک انویسٹمنٹ ہے ان کا امپلائمنٹ کے ساتھ اور اکنامک گروتھ کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. یعنی جتنے ڈیولپمنٹ کے کام زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہمارا امپلائمنٹ لیول بھی زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکنامک گروتھ بھی زیادہ ہوگی. اوکے، اس کے بعد ہے پلانڈ انویسٹمنٹ اینڈ ان پلانڈ انویسٹمنٹ. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے پلانڈ انویسٹمنٹ. پلانڈ سے آپ کو آلریڈی ظاہر ہے، پلانڈ سے مراد کیا ہے کہ آپ آلریڈی ایک چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ کو ٹارگیٹ فائنڈ پتہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. سو انویسٹمنٹ میڈ ود اے پلان ان سیورل سیکٹرز آف دا اکانومی ود اسپیسیفک آبجیکٹیوز از کالڈ ایز پلانڈ اور انٹینڈڈ انویسٹمنٹ. اس کو ہم انٹینڈڈ انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں، ٹارگیٹس ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسپیسیفائی ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتے ہیں. Planned investment can also be called as intended investment because an investor while making investment make concrete plan of his investment. یعنی اس میں جو انویسٹر ہوتا ہے، جو سرمایہ کاری کرتا ہے، اس کے پاس ایک خاص ٹھوس پلان ہوتا ہے کہ اس نے کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے، کتنا اماؤنٹ انویسٹ کرنا ہے، کتنے گڈس پروڈیوس کرنا ہے، کس فارم میں را مٹیریل کہاں سے خریدنا ہے. تو یہ سب معلومات اسے کنکریٹ فارم میں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں. سو یہ پلانڈ انویسٹمنٹ یا انٹینڈڈ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. انپلانڈ یا ان انٹینڈڈ انویسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں خاص پلاننگ نہیں ہوتی، رینڈملی وہ جا کے انویسٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں. ان انپلانڈ ٹائپ آف انویسٹمنٹ انویسٹرز میک انویسٹمنٹ رینڈملی وداؤٹ میکنگ اینی کنکریٹ پلانس. ان میں کے پاس پلان جو ہوتا ہے وہ زیادہ ٹھوس کنکریٹ نہیں ہوتا. Hence, it can also be called as unintended investment. Under this type of investment, the investor may not consider a specific objective while making an investment decision. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انویسٹر سرمایہ دار کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسپیسیفک نہیں ہوتے، ٹارگیٹڈ نہیں ہوتے، مینس زیادہ ڈائیورسیفائی ہوتے ہیں. سو یہ انانٹینڈڈ یا انپلانڈ انویسٹمنٹ کہلاتی ہے. گراس انویسٹمنٹ، دیکھیں ایک ہمارے پاس گراس ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس نیٹ ہوتا ہے. گراس سب مجموعے کو کہتے ہیں اور جو نیٹ ہوتا ہے جب ہم اس کی خاص چیز ڈپریسیشن مائنس کر لیں سو وہ نیٹ کہلاتی ہیں. سو گراس انویسٹمنٹ مینز دا ٹوٹل اماؤنٹ آف منی اسپینڈ فار دا کریشن آف نیو کیپٹل ایسٹس لائک پلانٹ اینڈ مشینری، فیکٹری، بلڈنگ ایکسیٹرا، وہ گراس انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں. یعنی جب ہم ٹوٹل اماؤنٹ آف منی، اس سے ہم نے کوئی چیز ابھی مائنس نہیں کی، ٹھیک ہے، ڈپریسیشن ہم نے مائنس نہیں کیا، سو وہ جو ٹوٹل اماؤنٹ جو ہم منی اسپینڈ کرتے ہیں اپنے نیو کیپٹل
ایسٹس پہ, مشینز پہ, نئے کارخانوں پہ, بلڈنگز وغیرہ پہ. سو یہ گراس انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں. اٹ از دا ٹوٹل ایکسپینڈیچرز میڈ آن دا نیو کیپٹل ایسٹ ان اے پیریڈ, ایک خاص ٹائم پیریڈ پہ جب ہم ٹوٹل جتنے بھی اخراجات کرتے ہیں ایک نیو کیپٹل ایسٹس کو کریٹ کرنے میں, سو وہ گراس انویسٹمنٹ کہلاتی ہیں. اس کے علاوہ جو لاسٹ ہے دیٹ از نون ایز دا نیٹ انویسٹمنٹ, یعنی جتنا بھی ہمارے پاس ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا انویسٹمنٹ کا گراس انویسٹمنٹ ہوتا ہے, اس سے ہم کیپٹل کنزمپشن الاؤنس یعنی ڈپریسیشن جو ویئر اینڈ ٹیئر کاسٹ ہوتا ہے جو کہ خاص ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے, جو کہ یوزلی 1 ایئر ہم لیتے ہیں, وہ مائنس کرتے ہیں, جو اماؤنٹ رہ جاتا ہے دیٹ از نون ایز دا نیٹ انویسٹمنٹ. It must be noted that a part of the investment is meant for depreciation of capital assets or for replacing a worn out capital asset. Hence it must be deductive to arrive at net investments. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہمارے پاس ویئر اینڈ ٹیئر کاسٹ آتے ہیں, ریپیئرنگ کاسٹ وغیرہ آتے ہیں, جو موجودہ ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس ہوں ان پہ جو اخراجات آتے ہیں ریپیئرنگ کے, وہ ہم جب مائنس کرتے ہیں کس چیز سے, گراس انویسٹمنٹ سے, سو جو اماؤنٹ رہ جاتا ہے دیٹ از نون ایز دا نیٹ انویسٹمنٹ.